السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ کیا آپ دین اسلام سے متعلق یہ اہم ترین حقائق جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایسے کون سے الفاظ ہیں جن کا مطلب آج تک اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا؟ اللہ کے عرش پر موجود لوح محفوظ کیا ہے؟ پل صراط کیا ہے؟ آئیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان اہم ترین سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیات اور لفظ کا مطلب اور اس کی تفسیر دنیا کا ہر مسلمان جان سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا مطلب آج تک نہ کسی کو پتہ ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی کو معلوم ہوگا۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ کا مطلب صحابہ کرام کو نہیں بتایا، انہیں راز رکھا گیا، جس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ان الفاظ کو حروف مقطعات یا لوح قرآنی کہتے ہیں، جو کہ آپ نے اکثر لوگوں کو گھروں میں فریم کروا کر یا پھر تعویذ بنا کر برکت کے لیے لٹکاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈنگ ہے جن کا مطلب امت کو نہیں بتایا گیا، جبکہ بہت سارے علماء کرام یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان الفاظ کے اندر قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خوشخبریاں چھپی ہیں جو کہ قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی، لیکن اگر انہیں دنیا کے اندر یہ بیان کر دیا جاتا تو شاید لوگ آخرت کے لیے اتنی محنت نہ کرتے جتنا کہ آج جہنم اور اللہ کے خوف سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ علماء کرام کے اندازے ہیں اور ہر فرقے کے علماء کرام اس کا الگ الگ مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص قیامت سے پہلے یہ کوڈ ورڈنگ نہیں جان سکتا کہ آخر ان الفاظ کا مطلب کیا تھا۔ یہ واقعی میں کوئی خوشخبری ہے یا پھر کوئی وعید یا کوئی وارننگ، واللہ عالم۔ آج تک آپ نے یقیناً لوح محفوظ کا نام تو ضرور سنا ہوگا، اور لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر اور قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کا علم پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس علم میں اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور لوح محفوظ انسانوں کی پہنچ سے دور ہے سوائے فرشتوں کے۔ یہ اللہ کے عرش کے پاس محفوظ ہے جس پر مکمل قرآن پاک درج ہے۔ دنیا و کائنات کی کوئی بھی مخلوق نہ اس میں سے کوئی علم چوری کر سکتی ہے اور نہ اس کو تبدیل کر سکتی ہے، اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہونے سے پہلے اسی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری میں بیان ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کی تقدیر کے اندر جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کچھ اس لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا، اور اس کے بعد اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور صرف حدیث کے اندر نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی لوح محفوظ کا ذکر موجود ہے، اور سورہ البروج کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یہ بزرگی والا قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر سورہ الواقعہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ یہ قرآن عزت والا ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اسے صرف پاک فرشتے ہی چھو سکتے ہیں، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ انسانوں کا ہر چھوٹا بڑا عمل اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ لوح محفوظ اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے جو کہ سفید موتیوں سے بنی ہے، اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کے الفاظ اور اس کا قلم نور سے بنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 360 مرتبہ اس پر نظر فرماتے ہیں، تو کسی کو عزت دیتے ہیں تو کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کسی کو رزق، کسی کو زندگی اور کسی کے لیے موت کا حکم دیتے ہیں۔ اس کی لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر۔ یہ اللہ کے عرش کے دائیں طرف بندھی ہوئی ایک فرشتے کی گود کے اندر موجود ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو بھی شخص اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے وعدوں کو سچا جانے گا، اس کے رسولوں کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اب تک آپ نے صرف یہی سنا ہوگا کہ انسان کو اس کے عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے یا تو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا یا پھر جہنم میں، لیکن یقیناً آپ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ جنت اور جہنم کا سفر ایک پل کے ذریعے دنیا کے ہر انسان کو طے کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل ہوگا جو کہ جہنم کے اوپر موجود ہوگا، اور اسے پار کرتے ہی سامنے جنت کا دروازہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پل کی لمبائی تقریباً کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی، اور گناہ گار جہنمی لوگ اس کی شدت سے کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی آگ کے اندر گر رہے ہوں گے، جبکہ جنتی لوگ بجلی کسی تیزی سے اسے پار کریں گے۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل کر، تو کچھ لوگ رینگ رینگ کر بہت ہی تکلیف سے چل رہے ہوں گے۔ پل صراط کے دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کی بجائے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وہ نبی رحمت جس کی اولاد کو اور اس کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، خود مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالی، لیکن وہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری مسلمان امت کو بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرما دے گا، سوائے ان لوگوں کے حق کے اندر جنہوں نے خود جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا، یعنی کافر اور مشرکین۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پھسلن والا پل ہے جس پر لوہے کے کانٹے اور کانٹے دار بیج ہیں، جو کہ ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے تنگ ہے۔ اس کے سروں پر جھکے ہوئے کانٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کانٹوں سے مراد وہ کانٹے تھے جو کہ عرب کے صحراؤں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نیک لوگ اس پل کو اتنی ہی تیزی سے پار کریں گے جتنی دیر کے اندر آنکھ جھپکتی ہے، اور کچھ لوگ بجلی کی سی تیزی سے، کچھ تیز ہوا، تیز گھوڑے یا پھر اونٹوں کی طرح تیزی سے گزریں گے، تو کچھ بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے، کچھ لوگ خراشیں آنے کے بعد محفوظ رہیں گے، اور کچھ لوگ جہنم کے اندر جا کر گریں گے، اور آخری شخص اس پل پر گھسیٹ گھسیٹ کر گزرے گا۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پل صراط کو پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے، اور کیا تمام انبیاء کرام کو بھی اسے ایسے ہی پار کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ لوگوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت، آپ کی تمام پاک بیویاں اور اللہ کے نیک بندے ان 4 لاکھ لوگوں کے اندر شامل ہوں گے جنہیں بنا کسی امتحان کے اس پل صراط سے گزار کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی اندھیرے کے اندر ہوگا، اور جنت اور جہنم کے درمیان یہ پہلے سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ اسی وقت اسے لا کر وہاں پر رکھا جائے گا۔ جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے کٹ کٹ کر چیختے چلاتے جہنم کے اندر گرتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، مگر کسی بھی شخص کو کسی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اپنی خود کی جان بچانے کے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے والدین کو وہاں پر یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں پر ہم اپنے پیارے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں پر 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی بھی شخص کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، جب لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دیجئے جو کہ پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔